نفسیات کے مطابق لوگ آپ کو سب سے پہلے آپ کے جوتوں سے جانتے ہیں، اس لیے ہمیشہ صاف ستھرے اور نفیس جوتے پہننا بہتر ہے۔ جب آپ کو محسوس ہونے لگے کہ دنیا کے سارے راستے بند ہو گئے ہیں تو اللہ پاک کے راستے پر چل پڑیں، کیونکہ اللہ پاک کا راستہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ بد نصیب ہے وہ شخص جس نے زندگی بدلنے والی درجنوں کتابیں پڑھیں مگر قرآن پاک اس کے پاس گرد آلود ہی پڑا رہا۔ لفظوں کی طاقت کو کبھی کم نہ سمجھیں، کیونکہ ایک چھوٹا سا ہاں اور ایک چھوٹا سا نہیں پوری زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ تحقیق سے ایک بات سامنے آئی ہے کہ اپنی بیوی سے اعتماد کے ساتھ وہی شوہر بات کر پاتا ہے جس کے دل میں انا کے بجائے سمجھ بوجھ ہوتی ہے۔ جو عورت ہر وقت سر کو مضبوطی سے باندھ کر رکھتی ہے وہ مشکلات اور جھگڑوں میں مضبوط کردار کی مالک ہوتی ہے۔ جو عورت بات بات پر ادھر ادھر دیکھتی رہتی ہے اکثر اسے بے احتیاط اور غیر سنجیدہ سمجھا جاتا ہے۔ کسی بھی گھر کی تباہی یا خوشحالی میں عورت کا کردار بہت اہم ہوتا ہے، چاہے وہ ماں ہو، بہن ہو یا بیوی ہو۔ ایسی عورت سے نکاح کریں جو نگاہیں نیچے رکھتی ہو، کم گو ہو اور اچھے اخلاق کی مالک ہو، کیونکہ ایسی عورت کے نصیب میں عزت اور برکت ہوتی ہے۔ ہم سنتے بہت کم ہیں، سمجھتے اس سے بھی کم ہیں، سوچتے تقریباً نہیں اور جواب سب سے زیادہ دیتے ہیں۔ سمندر بھی عجیب مثال ہے، جان لے کر لہروں سے کہتا ہے لاش کو کنارے لگا دو۔ روسی کہتا ہے دماغ پیراشوٹ کی طرح ہوتا ہے، جب کھلے گا تب ہی کام کرے گا۔ ناکام لوگوں کے پاس بہانوں کی فہرست ہوتی ہے اور کامیاب لوگوں کے پاس خوابوں کی۔ مصیبتیں ہمیں جاگنے کے لیے آتی ہیں، توڑنے کے لیے نہیں، کیونکہ غموں کی رات کے بغیر خوشیوں کے تارے نہیں چمکتے۔ عورتوں کی عزت پر لگنے والا داغ اکثر ساری زندگی کا ناسور بن جاتا ہے۔ اگر مرد چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھنے لگے تو عورت کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اندر سے اداس ہے اور اسے محبت کی ضرورت ہے۔ دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت وہ ہے جس کے پاس ایک مخلص مرد ہو۔ جب عورت کو عزت ملتی ہے تو وہ اپنے ماں باپ، بہن بھائی سب کچھ شوہر پر قربان کر دیتی ہے۔ سچی محبت کرنے والے لوگوں کو لوگ کم سمجھتے ہیں اور بار بار آزماتے ہیں۔ اگر کوئی مرد آپ کو چھوڑ دے تو افسوس کے بجائے شکر کیجیے، کیونکہ وہ واقعی آپ کے قابل ہو، وہ کبھی چھوڑ کر نہیں جاتا۔ نہ کوئی غرور ہمیشہ رہتا ہے، نہ ہی کوئی دکھ۔ دانش مند وہی ہیں جو زندگی کے عروج و زوال میں اپنے رب کی رضا پر شکر کرتے ہیں۔ اگر خالق کی دوستی نصیب ہو جائے تو مخلوق کی دشمنی نقصان نہیں پہنچاتی۔ کچھ لوگ جھاڑیوں کی طرح ہوتے ہیں، ان سے لجنے کے بجائے خاموشی سے بچ کر نکلنا ہی بہتر ہے۔ ناکام لوگ فوراً اوپر پہنچنا چاہتے ہیں، اس لیے چھوٹوں کا ہاتھ تھامنے کے بجائے بڑے کے قدموں میں جھکنا پسند کرتے ہیں۔ غفلت ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو اللہ پاک سے دور کر دیتی ہے۔ آہستہ چل کر منزل تک پہنچ جانا تیز دوڑ کر راستے میں رہ جانے سے بہتر ہے۔ حسب و نصب نہیں بلکہ کردار دیکھ کر رشتے بنائیں، کیونکہ انسان کی اصل پہچان اس کے اخلاق اور کردار سے ہے۔ جو لوگ ہر جگہ دوسروں کے لیے خوشی کا سبب بنتے ہیں وہ واقعی قیمتی ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ صرف اس وقت خوشی دیتے ہیں جب وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ دولت پر کبھی گھمنڈ نہ کریں، اگر حلال ہے تو حساب دینا ہوگا اور اگر حرام ہے تو عذاب بھگتنا پڑے گا۔ زندگی ایک انوکھا پودا ہے جس کا بیج اوپر اور پھل نیچے ملتا ہے۔ خون کے رشتے ناراض ہو سکتے ہیں مگر ختم نہیں ہوتے۔ خاندان کو جوڑے رکھنا ایک ہنر ہے، اس ہنر کا نام برداشت ہے۔ اپنی تمام امیدوں کا رخ اللہ پاک کی طرف کر دیں، یقین جانیے وہ آپ کو کبھی مایوس نہیں لوٹائے گا۔ اگر زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں تو عیب جوئی اور تنقید سے بچیں۔ کچھ لوگ شفا کی طرح ہوتے ہیں، ان سے بات کریں تو سکون ملتا ہے۔ وہ صرف لوگ نہیں ہمارا سہارا ہوتے ہیں۔ کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں دانائی اور کم سونے میں عبادت۔ زندگی میں طوفان آنا بھی ضروری ہے تاکہ پتہ چل سکے کون ہاتھ تھام کر کھڑا ہے اور کون چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔